بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ عربی کی عبارت پڑھ نہ سکے اور علم کا دعویٰ کرتے ہیں، عربی کی عبارت پڑھ نہ سکے اور علم کا دعویٰ کرتے ہیں، اردو کی عبارت پڑھ کر قرآن سے دلالت کرتے ہیں، محض مفہوم کتاب و سنت کا خواہش کے مطابق کرتے ہیں۔ بقول شاعر، عربی کی عبارت پڑھ نہ سکے، عربی کی عبارت پڑھ نہ سکے اور علم کا دعویٰ کرتے ہیں، اور علم کا دعویٰ کرتے ہیں، مفہوم کتاب و سنت کا خواہش کے مطابق کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری وہ ختم ہو گئی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ پکڑو، یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرامی قدر سامعین، مجھے یاد ہے کہ بچپن میں میرے محترم ابو جان کبھی کبھی مجھ سے پوچھا کرتے تھے کہ تمہارے لیے بازار سے کیا لاؤں، تو میں ان سے گزارش کرتا کہ میرے لیے گاڑی لے کر آئیں، اور کبھی میں ان سے فرمائش کرتا میرے لیے جہاز لے کر آئیں، تو میرے لیے کھلونا گاڑی اور کھلونا جہاز لے آتے، اور میں اس گاڑی اور جہاز سے خوب دل بہلاتا اور اہل خانہ کو ان کھلونوں کا یہی تعارف کراتا کہ یہ گاڑی ہے، یہ جہاز ہے، حالانکہ وہ اصلی گاڑی اور جہاز نہیں بلکہ کھلونا گاڑی اور کھلونا جہاز ہوتا تھا۔ بچپن کی یادیں میرے ذہن میں اس وقت تازہ ہو گئی جب میں نے توسیع زاہد صاحب کا ایک کلپ سنا، اور وہ یوں کہ عرب لوگ اپنے بڑے عالم کو فضیلت الشیخ کہتے ہیں، ان کی دیکھا دیکھی غیر مقلد عوام ان لوگوں کو بھی فضیلت الشیخ کہتے ہیں جو علم سے پیدل ہوتے ہیں، ناظرہ فیل ہوتے ہیں اور حدیث شریف کی صحیح عبارت پڑھنے کی اہلیت نہیں رکھتے۔ یقیناً یہ لوگ فضیلت الشیخ ہوتے ہیں، لیکن میری گاڑی اور جہاز کی طرح یہ کھلونا فضیلت الشیخ ہوتے ہیں، اور جس طرح میں بچپن میں اپنے کھلونوں کو گاڑی اور جہاز کہہ کر دل کو بہلاتا تھا، بیائی نہیں، اسی طرح غیر مقلد عوام بھی اپنے ان آرٹیفیشل مولویوں کو فضیلت الشیخ کہہ کر اپنے دل کو بہلاتے ہیں، اور ہمارے بچپن کے کھلونا گاڑی اور جہاز کی طرح وہ واقعی ان مولویوں کو فضیلت الشیخ سمجھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ غیر مقلد عوام بھی بچوں کی طرح ناپختہ علم اور ناپختہ سوچ ہوتے ہیں، لہذا وہ اپنے تائیں اس خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بقول شاعر، دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ گرامی قدر سامعین، شاید آپ میرے اس تجزیے کو مبالغہ آرائی سمجھیں، لیکن میرا موقف سننے کے بعد آپ کا یہ تعجب ختم ہو جائے گا۔ گرامی قدر سامعین، یہ غیر پلید لوگ بخاری کا راگ بہت الاپتے ہیں، لیکن آتا ہے بخار، ان کو بخاری نہیں آتی۔ ایک سال میں بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، موطا امام مالک، موطا امام محمد اور پتنی معانی پتنی اور بھی 10 حدیث کی کتابیں ایک سال میں پڑھائی جاتی ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کے اندر، دارالعلوم جتنے بھی ہمارے مدرسے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے اندر ہیں، مولویوں کے اللہ کی قسم جا کے کسی بھی عالم سے پوچھ لو کہ دور حدیث کس کو کہا جاتا ہے اور کس طرح سے دور حدیث کرواتے ہیں یہ لوگ، الا من رحم اللہ۔ بعض مدارس ہیں الحمدللہ آج بھی موجود ہیں، الحمدللہ وہ 4 سال 5 سال بخاری اور مسلم کی تعلیم دیتے ہیں، تب ان کے بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں، تب ہم جیسے فقیر نکلتے ہیں حدیثوں کو پڑھنے والے اور تم جیسے گدھے نکلتے ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، ابھی آپ نے سنا
کہ معراج انڈین غیر مقلد علماء دیوبند پر اعتراض کرتے ہوئے برس رہے تھے اور اپنے منہ میاں مٹھو بن رہے تھے کہ علماء دیوبند ایک سال میں حدیث کی کتابیں پڑھاتے ہیں تو ان جیسے گدھے نکلتے ہیں جنہیں حدیث کا پتہ اور علم نہیں ہوتا، جبکہ کچھ مدارس میں 4-5 سال میں بخاری مسلم پڑھائی جاتی ہے، پھر ہم جیسے فقیر نکلتے ہیں۔ محترم سامعین، مجھے یہاں موصوف کی خدمت میں چند گزارشات کرنی ہیں۔ وہ روٹھے ہیں مجھ سے مجھے منظور ہے لیکن، وہ روٹھے ہیں مجھ سے مجھے منظور ہے لیکن، یارو انہیں سمجھاؤ کہ بے پر کی نہ چھوڑیں، یارو انہیں سمجھاؤ کہ بے پر کی نہ چھوڑیں۔ گزارش نمبر 1، اس وقت مجھے اپنے نظام تعلیم کا دفاع نہیں کرنا، صرف یہ بتانا ہے کہ موصوف انڈین نے ہمارے بارے میں کہا کہ یہ لوگ بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی ابن ماجہ، موطا امام مالک، موطا امام محمد، معانی الاثر اور بھی حدیث کی 10 کتابیں پڑھاتے ہیں۔ یوں موصوف نے 19 کتابوں کی تعداد گنوا دی اور اس پر اللہ کی قسم بھی کھا لی۔ محترم سامعین، اس گفتگو میں موصوف نے 65% سے زیادہ جھوٹ بولا ہے اور اس جھوٹ پر جھوٹی قسم بھی کھائی ہے۔ یہ جھوٹ اور جھوٹی قسمیں غیر مقلدوں کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ گزارش نمبر 2، معراج غیر مقلد 4-5 سال تو آپ نے بخاری مسلم پڑھانے میں لگا دیے اور کم از کم سیاہ ستہ کی بقیہ 4 کتابیں کتنے سال میں پڑھی؟ ذرا وہ مدرسہ اور سن تعلیم واضح کر کے بتا دیں جہاں اتنے سال پڑھ کر تم جیسے فقیر نکلے ہیں۔ محترم سامعین، یہ معراج غیر مقلد شواہد کے ساتھ اس سوال کا جواب نہیں دے گا کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اسی فقیر کا جھوٹ پکڑا جائے گا۔ گزارش نمبر 3، محترم سامعین، دوسروں کو گدھا کہنے والا اور اپنے تعلیم پر فخر کرنے والے کی حدیث دانی کے کچھ نمونے ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، پھر فیصلہ آپ کریں کہ موصوف غیر مقلد گدھے ہیں کہ نہیں، جو حدیث کے الفاظ بھی صحیح نہیں پڑھ سکتے۔ بلکہ موصوف معراج صرف گدھے نہیں بلکہ بہت بڑے گدھے ہیں جنہوں پنجابی سے کھوتا آگ دینے۔ حدیث کی 2 کتابیں 4-5 سال میں پڑھ کر بھی ان کا یہ حال ہے۔ جو غیر مقلد، محترم سامعین، معراج ہندوستانی غیر مقلد کا دعویٰ ہے کہ وہ اہل حدیث ہے اور وہ اس نام کی تشریح میں یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں حدیثوں پر عمل کرتا ہوں۔ مجھے آج اس حقیقت کو واضح کرنا ہے کہ جو معراج غیر مولوی حدیث شریف کے الفاظ کو صحیح پڑھنے کی اہلیت نہیں رکھتا، وہ نالائق اس حدیث کا صحیح مفہوم کیا سمجھتا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، ہندوستان کے مولوی معراج غیر مقلد سے ہمیں کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے۔ میرا اس سے جائیداد کا کوئی جھگڑا نہیں، آج تک میری اس سے براہ راست ملاقات بھی نہیں ہوئی ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ اگر اس کے ساتھ میری ذاتی دشمنی ہوتی تو میں اسے معاف کر دیتا، اگر اس نے میری جائیداد پر قبضہ کیا ہوتا تو میں اسے نظر انداز کر دیتا۔ میرا اس سے اختلاف قرآن کریم کے تقدس کی بنا پر ہے کہ وہ اسٹیج پر کھڑے ہو کر قرآن کریم غلط پڑھتا ہے، میرا اس سے اختلاف حدیث کے تقدس کی بنا پر ہے کہ وہ مجمع عام میں حدیثوں کو غلط پڑھتا ہے، اور یہ ایسا کاج ہے کہ میں اسے ضروری سمجھتا ہوں کہ اپنے مسلمان بھائیوں کو اس صورتحال سے آگاہ کروں تاکہ وہ اس فتنے سے محفوظ رہیں۔ خصوصاً غیر مقلدین کے سامعین و مداحین کو متنبہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ایسے غیر مقلد مولویوں کی تقریروں کو سننے کا وبال اپنے سر نہ لیں، ایسی سیڈیوں کو نشر کرنے اور نیٹ کی مختلف سائٹوں پر ڈالنے سے گریز کریں تاکہ ان غلطیوں کو شائع کرنے کے گناہ سے بچ سکیں۔ اب آپ بسط افسوس معراج غیر مقلد ہندوستانی کا ایک کلپ سنیں جس میں اس نے حدیث شریف کو تبدیل کرنے کی جسارت کی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، میری امت کا ایک ایک آدمی جنت میں داخل ہوگا مگر وہ شخص جو میرا انکار کرے۔ قیل ومن اباک یا رسول اللہ، من اباک یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ کا انکار کون کرے گا، کیسے ہوگا آپ کا انکار؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ،
جو میری اطاعت اور پیروی کرے گا وہ جنت میں جائے گا. ومن عصانی فقد ابا, جس نے میری باتوں کی نافرمانی کی گویا اس نے میرا انکار ہی کر دیا. محترم سامعین، اس خائن شخص کی خیانت کو واضح کرنے سے پہلے میں آپ کو صحیح بخاری شریف کے حوالے سے اصل الفاظ مبارکہ پیش کرتا ہوں. پھر بتاؤں گا کہ اس حدیث میں اس خائن نے کہاں کہاں تبدیلی کی ہے. آئیے کتاب سے مشاہدہ کرتے ہیں. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. محترم سامعین، غلطی نمبر 1، حدیث شریف میں صحیح لفظ قالو ہے، جس کو بدل کر معراج خائن نے قیلہ پڑھا. غلطی نمبر 2، حدیث شریف میں قالو کے بعد یا رسول اللہ ہے، جبکہ معراج خائن نے اس کی بجائے پڑھا ومن ابا کا. غلطی نمبر 3، حدیث شریف میں صحیح لفظ ومن یابا، جبکہ معراج خائن نے اس کو بدل کر یوں پڑھا ومن ابا کا. محترم سامعین، میں نے ثابت کیا کہ اس معراج خائن نے صحیح بخاری کی حدیث میں 3 جگہ تبدیلی کی ہے. ہاں، اگر اسے یا اس کے کسی غیر مقلد کو یہ دعویٰ ہو کہ معراج غیر مقلد کے پڑھے ہوئے الفاظ حدیث شریف کی کسی اور کتاب میں موجود ہیں تو میں اسے دعوت دیتا ہوں کہ وہ حوالہ پیش کر دے، میں اس کو 50 لاکھ روپیہ انعام دوں گا. صدائے عام ہے یاران نقطہ کے لیے. محترم سامعین، صحیح بخاری شریف میں یہ غلطیاں اس نے سن 1421 ہجری کی تقریر میں کی تھی، اور آج 11 سال سے وہ اسی طرح سنی جا رہی ہیں اور نشر کی جا رہی ہیں. صحیح بخاری اور حدیث کا نعرہ لگانے والوں کو یہ توفیق نہیں ہوئی وہ اس کو ایڈٹ کر کے ان کو درست کر دیں. محترم سامعین، تحقیق اور ریسرچ کے نام پر اندھی تقلید کرنے والے سامعین و مداحین کو یہ توفیق نہ ہوئی کہ وہ صحیح بخاری کھول کر دیکھ لیں کہ حدیث صحیح پڑھی گئی ہے یا غلط. محترم سامعین، علماء دیوبند کی کتابوں کو پڑھ کر بزم خیش غلطیاں نکالنے والے معراج غیر مقلد کو یہ توفیق نہ ہوئی کہ اپنی تقریر کو سن کر اس میں موجود غلطیوں کی اصلاح تو کر لیتا. نیز علماء دیوبند کی تقریروں میں بزم خیش غلطیاں نکالنے والے توصیف الرحمن زیدی پاکستانی کو توفیق نہ ہوئی کہ ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لیتا. لیکن بقول شاعر، رہے حیات میں جو بھٹک رہے ہیں ہنوز، رہے حیات میں جو بھٹک رہے ہیں ہنوز، بزم خیش وہ اٹھے ہیں رہبری کے لیے، بزم خیش وہ اٹھے ہیں رہبری کے لیے. محترم سامعین، صورتحال آپ کے سامنے ہے. اب آپ بھی فیصلہ کریں کہ جو غیر مقلد مولوی معراج انڈین صحیح بخاری شریف کی حدیث کو غلط پڑھنے کی جسارت کر سکتا ہے، وہ علماء دیوبند کی کتابوں پر تنقید کرتے ہوئے ان کے حوالے اور ان کی عبارتیں صحیح پڑھتا ہوگا. بقول شاعر، سنت کی عبارت پڑھ نہ سکے، سنت کی عبارت پڑھ نہ سکے، اور علم کا دعویٰ کرتے ہیں، اور علم کا دعویٰ کرتے ہیں. مفہوم کتابوں سنت کا، مفہوم کتابوں سنت کا خواہش کے مطابق کرتے ہیں. والسلام.